बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम प्रोग्राम इस्लामाबाद और सरा जयम अलानूर वज़ीर कतुन को ज़ पाक चाइना सेंटर इस्लामाबाद के मौजूद यम दलता द फोर्थ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे अवार्ड और कॉन्फ्रेंस इनेकाद शवे दी चुकुम दलता रगली खलक ती दागुई सरा बखबरी को चुदुई पर फोर्थ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे अवार्ड और सरा चुकुम कॉन्फ्रेंस इनेकाद दे पदे बंदे दुई नज़र सदे देने अलावा आया पाकिस्तान के खलको ता राइट्स मिलावी गयो कना और दे सरा सरा पाकिस्तान के दे राइट्स ते मिलावे दो पर हवाला दे सलाय अमल जोड़ क्रैशी और देने अलावा चुकुम वॉइस फॉर राइट्स चुकुम खलक ते राइट्स ते पर आवाज़ उचतवी दागुई साथ वर कावल पकार दियो कना और दे सरा सरा चुकुम फोर्थ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे अवार्ड और कॉन्फ्रेंस इनेकादू पदे मुनासबत सरा दुई हुकूमत ता दे खलको दे राइट्स ते मिलावे दो पर हवाला सरा पैगाम सलारी मैसेज सलारी पदे मुख्तलिफ चीज़ों बा चुकुम दल तरगली खलक ती दागुई सरा बखबरी कहूँ राजी द मुंग सराव से फोर्थ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे अवार्ड और कॉन्फ्रेंस के इनेकाद के हवाले से क्या कहेंगे आप? जी भाई, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो आप जो मॉडर्न दौर में देखा जाए और बेसिकली जो पाकिस्तान में देखा जाए जो ह्यूमन राइट्स है इसका काफ़ी वायलेशन होता है, जिसकी बहुत से मिसालें हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कश्मीरियों को देखो, उस वलिस्तान में जो हमारे भाइयों के साथ जुल्म हो रहा है और दूसरे बलूचिस्तान में हो रहा है। इस हवाले से यूथ को एजुकेट करना और लोगों में आगाही लाना मेरे ख़्याल में ये बेहतरीन इक़दाम। पाकिस्तान में लोगों को राइट्स के मिलने के हवाले से क्या लाएमल बनाना चाहिए? लाही अमल ये है कि सबसे पहले तो हमारे मुल्क में लाही अमल तब बनेगा जब आपके साथ बेसिक राइट हो। हमारे मुल्क में बेसिक राइट ही नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी दूर दराज इलाके में जाए, मैं चित्राल से हूँ, मेरे गांव में आज तकरीबन ये 2024 है, इसमें एक पक्का सड़क भी नहीं है। तो अब पहले आप लोगों को उसका बेसिक जो राइट है, तालीम है, सेहत है, ये दे दे, फिर आप दूसरे चीज़ों के लिए हम सोचेंगे। लोग सोचें वॉइस फॉर राइट्स सामने लिखा हुआ है, तो जो लोग राइट्स के लिए आवाज़ उठाते हैं उनका भी साथ देना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए। अगर आप आवाज़ नहीं उठाओगे तो आपको राइट के बारे में कैसे पता चलेगा। ये बहुत अच्छा इक़दाम है कि आप एक राइट जो होता है पहले उसके लिए आवाज़ उठाया जाता है, फिर आगे इक़दाम होता है। इस तरह नहीं कि आप किसी चीज़ को लेके जाए या उसका ये जो वॉइस ऑफ राइट है, सबसे बुनियादी चीज़ ये है कि जो भी बंदा है जिसके साथ भी जुल्म हो रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट है, जो भी है, ज़रूरी है कि आप अपने आवाज़ सोशल मीडिया के ज़रिए या प्रिंट मीडिया के ज़रिए, इलेक्ट्रिक मीडिया के ज़रिए आप आवाज़ उठाएँ। फोर्थ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे के मुनासबत के हवाले से हुकूमत को आप लोगों के राइट्स के हवाले से क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं मैसेज देना चाहूँगा कि मैं ख़ास करके यूथ और स्टूडेंट को कि भाई अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाए, चाहे जितना भी मुश्किलात आपके सामने आ जाए। हमने कल जाके इस पाकिस्तान को बनाना है, हम इसके मुस्तक़बिल है और ये पाकिस्तान हमारा है, ये किसी का बाप का नहीं है। तो आप अपने हुकूक जाने और उसके लिए कोशिश करें। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे अवार्ड और कॉन्फ्रेंस के इनेकाद के हवाले से क्या कहेंगे आप? मैं इनको मुबारकबाद दे दूँगा। मुझे खुशी हुई कोई अदालत तो है जो किसी की खदमात को एक्सेप्ट कर रहा है, उसको मान लेता है। मुझे बड़ी खुशी है, मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ। क्या पाकिस्तान में लोगों को राइट्स मिलते भी हैं? राइट्स तो आपके सामने हैं, जो कुछ है आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ। मुझसे कहलवाते हैं तो वो राइट्स किसी को नहीं है। यहाँ आईनी हिस्सा होते हुए यहाँ लोग जद्दोजहद कर रहे हैं, वावेला कर रहे हैं, गुर्बत फैली हुई है। आयन और कानून की यहाँ कोई पासदारी नहीं है। कोई बात करता है तो उसको सज़ा मिलती है। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। यहाँ होकर ये हम बेआइन होकर हम तो शिकायतें तो करेंगे, लेकिन आईनी हिस्सा को होकर इन लोगों को यहाँ कितनी तकलीफ़ है। गिला भी रियासत से होता है और राइट्स मिलने भी चाहिए, राइट्स की पामाली भी नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए ना। रियासत माँ है, जब माँ दूध नहीं देती है तो क्या करेंगे उसको? कुछ तो कहेंगे ना यार। आपका ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान से है, अवार्ड भी दिया गया है। अंदर आपने कॉन्फ्रेंस में शायरी सुनाई, वो शायरी हमें भी सुना दें। बिल्कुल सुना देता हूँ। लिखा है कि भाई बड़ी मुश्किल से आज़ादी मिली है मगर आइन से खाली मिली है। बड़ी मुश्किल से आज़ादी मिली है मगर आइन से खाली मिली है। कोई लेकर गया आइन के फल, हमें खाली यहाँ थाली मिली है। हुकूक आइनी की बात की जब, हमें आगे से एक गाली मिली है। और शहीदों मेरे गुलशन के गुलों में तुम्हारे खून की लाली मिली है। हमने खून बहाया। बस हर आदमी को जमहूरियत नवाज होना चाहे, हर आदमी को जमहूरियत पसंद होना चाहे, जमहूरियत नवाज होना चाहे। हर आदमी को दूसरे का ख्याल रखना चाहे, एक दूसरे की तौहीन नहीं करनी चाहे। यहाँ सियासी जो पार्टियाँ हैं, ये सियासी पार्टियाँ से सियासी यार इन लोगों को अच्छी ज़बान से दूसरों को समझा नहीं सकते हैं। भाई ये बात गलत है कहना काफ़ी है ना। आप चोर हैं, आप ये हैं, आप वो हैं, आप कहेंगे तो दूसरा भी यही कहेगा और मुल्क में बेतफाकी
جہاں بے اتفاقی ہوگی وہاں پر امن و امان بھی نہیں آ سکتی، برکتیں بھی نہیں آ سکتی ہیں۔ ترقی بھی مشکل ہے، اور جن ممالک میں صحیح پراپر جمہوریت ہے، لوگوں کو رائٹس ملتے، ان ممالک نے ترقی بھی کی ہے۔ ترقی بھی کی ہے یار، آپ ادبی زبان میں بات نہیں کر سکتے ہیں، ادبانہ بات نہیں کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو نہیں کہہ سکتا ہوں بھائی یہ کام آپ غلط کر رہے ہیں، فلاں بجٹ میں سے 50,000 تھے اس میں سے 25,000 کدھر گئے، یہ میں نہیں کہہ سکتا ہوں۔ وہ ایک دوسرے کو وہ کر کے بعض لوگ وہ ان کو اندر کریں، وہ گئے تو دوسرے اس کو اندر کریں، کس طرح ایسے کس طرح ہوگا؟ جب تک آپ متفق نہیں ہوں گا، آپ میں اتحاد اور اتفاق پولیٹیکل پارٹیز میں اچھی زبان کے ساتھ، اچھی کردار کے ساتھ نہیں ہوں گا تو ملک کیسے ترقی کرے گا؟ یہاں پہ پاکستان میں ہم لوگ تو نماز پڑھتے ہیں، مسجد بھی جاتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ وہاں سے جوتے بھی چوری ہوتی ہیں، اور ساتھ ساتھ ناپ تول کا بھی آپ کو مطلب پتہ ہے کہ ناپ تول بھی یہاں پہ ٹھیک نہیں ہے۔ باقی مختلف یہاں پہ ایسی چیزیں ہیں جو مطلب اسلام کے طور پر وہ چیزیں نہیں ہو رہی، اسلام کے طور پر مطلب ہر چیز کو ہونا چاہیے۔ 4th انٹرنیشنل ہیومن رائٹس ڈے کے مناسبت کے حوالے سے حکومت کو لوگوں کے حقوق کے حوالے سے آپ میسج کیا دینا چاہیں گے؟ میں یہی میسیج دینا چاہوں گا کہ بھئی یہ مسلسل جدوجہد کریں، ہر آدمی صرف یہاں تک محدود نہ رہیں، ہر جگہ میں جائیں جہاں جہاں حقوق کی پامالی ہو رہی ہے وہاں آپ بات کر لیں۔ جیسے ہمیں شکایت ہے گلگت بلتستان والوں کو، آزاد کشمیر والوں کو، بلوچستان والوں کو، جہاں جہاں شکایت ہے وہاں آپ پہنچ جائیں، ان کو ہائی لائٹ کریں، میڈیا تک ان کو پہنچائیں، ان کے ساتھ دے دیں، یہی کچھ کیا جا سکتا ہے۔ 4th انٹرنیشنل ہیومن رائٹ ڈے ایوارڈ تقریب کے انعقاد کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ اس وقت پوری دنیا میں جس پر عمل نہیں ہو رہا وہ یہی ہے کہ انسانوں کے حقوق کا خیال نہیں کیا جا رہا۔ وہ جو جانوروں کے حقوق کے لیے بڑی بات کرتے ہیں، اور اس وقت ہر جگہ جو ہے، غزہ میں دیکھ لیں اتنے عرصے سے، 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، قتل عام جاری ہے، کوئی اسے روکنے والا نہیں۔ لبنان کی تباہ و برباد کر دیا، ابھی شام میں جو ہوا ہے، اور مختلف جگہوں پر۔ تو ڈے تو اچھا ہے، منایا جائے، لیکن اس میں احساس ہونا چاہیے۔ اصل تو یہ دن احساس دلانے کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑی شان دی ہے، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں۔ اسلام نے تو اس پر بہت زیادہ زور دیا ہے۔ اسلام تو کہتے ہیں کہ اگر آپ کا ہمسایہ ایک یہودی ہے، جبکہ قرآن میں ہے کہ سب سے بدترین دشمن تمہارے یہود ہیں، لیکن اس کے بارے میں مثال دے کر کہا کہ اس کے ہمسایگی کا جو حق ہے اس کا خیال رکھیں۔ ہمسایگی کے حق میں مذہب شرط نہیں ہے، کیونکہ آپ کا ہمسایہ ہے، چاہے وہ یہودی ہے، اگر وہ بھوکا سو جائے اور آپ پیٹ بھر کے سوئیں تو آپ کی عبادت قبول نہیں ہے۔ تو اسلام نے تو حقوق کے حوالے سے بہت زیادہ بات کی ہے، اور بچوں کے حقوق ہیں، بڑوں کے حقوق ہیں، شوہر اور بیوی کے حقوق ہیں، ہمسایوں کے حقوق ہیں، دین کے حوالے سے حقوق ہیں۔ اس لیے تقریب ادیان، جو ایک دین اللہ کی طرف سے دین کو مانتے ہیں، چاہے وہ عیسائی ہیں، مجوس ہیں، جو بھی ہیں، مختلف ادیان، ان کے لیے بھی کہا گیا ہے کہ آؤ ایک بات پر اکٹھے ہو جائیں ہم، کہ آپ بھی اللہ کو مانتے ہو، ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں، تاکہ دنیا میں امن ہو، سکون ہو۔ تو ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں گے، فرائض اور حقوق جو ذمہ داری ہیں وہ ادا کی جائیں، اور جس کا جو حق بنتا ہے اسے دیا جائے۔ ظلم کہیں پہ نہیں ہونا چاہیے، رائٹس کی پامالی بھی نہیں ہونی چاہیے، اور ساتھ ساتھ کیا پاکستان میں بھی لوگوں کو رائٹس ملتے ہیں؟ پاکستان میں رائٹس ملنے چاہیے، کیونکہ یہ تو اسلام کے نام پر ملک بنا ہے، یہاں سے تو سب سے زیادہ اس پر زور دیا جانا چاہیے۔ لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پارا چنار میں چند مہینوں سے وہاں غذا نہیں ہے، دوائیاں نہیں ہیں، لوگ بیماری کی وجہ سے ہسپتالوں میں تڑپ رہے ہیں۔ آج جو ڈے منا رہے ہیں تو اس میں پارا چنار کے ان مظلوموں کے حوالے سے ان تک غذا بھی، اب تو غذا جنگ کی وجہ، اب تو غذا نہ ہونے کی وجہ سے مریں گے، بیماروں کا علاج نہ ہونے کی وجہ سے ہسپتالوں میں پڑے ہیں، کوئی ان کا علاج کے لیے کوئی نہیں ہے۔ اس کے لیے آواز اٹھانی چاہیے، آخر کوئی وہ بھی انسان ہے، ان کے لیے دوائیوں کی ضرورت ہے، غذا کی ضرورت ہے۔ اتنے مہینوں سے راستہ بند ہے، راستہ ہی نہیں کھلوا رہے۔ یہ کوئی ملک پاکستان سے باہر کی جگہ تھوڑی ہے، تو ضلع ہے خیبر پختونخوا کا، ان کے حقوق ہیں، ان کو حقوق ملنے چاہیے۔ ریاست کی ذمہ داری ہے تحفظ دینا، اور ساتھ ساتھ پاکستان میں رائٹس کے حوالے سے، لوگوں کو ملنے کے حوالے سے کیا لائے عمل بنانا چاہیے؟ یہ جو مختلف تنظیمیں ہیں حقوق کے حوالے سے، وکلاء کی تنظیمیں ہیں، سیاسی گروپس ہیں، سب کو چاہیے مل کر اس حوالے سے آواز اٹھائیں، اور بالخصوص جن طبقات کی حق تلفی ہو رہی ہے،
उनको हक मिलना चाहिए, और ख़ास कर इस वक्त जो सर फरिश्ते व पारा चनार का मसला है उसे हल होना चाहिए। वॉइस फॉर राइट्स, जिस तरह के लोग मतलब आवाज़ उठाते हैं राइट्स के लिए, उनका साथ देना चाहिए। ज़ाहिर है अगर हक बात कर रहे हैं तो साथ देना चाहिए। हमारे तो हदीसों में है कि अमीरुल मोमिनीन अली इब्न तालिब ने फरमाया कून अल ज़ालिम खस्मा वलिल मज़लूम औना, ज़ालिम के दुश्मन बनो, मज़लूम के हामी बनो। मज़लूम जो भी हो उसका साथ देना चाहिए, और ज़ालिम के ख़िलाफ़ जो किसी का हक गस्ब करता है वो सबसे बड़ा ज़ालिम है। ज़ालिम से नफ़रत भी होनी चाहिए, ज़ालिम के ख़िलाफ़ आवाज़ भी बुलंद करनी चाहिए, मज़लूम का साथ देना। 4th इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे अवार्ड तकरीब के इनेकाद के हवाले से क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से ये 4th जो है वो अवार्ड सेरेमनी है, और बेसिकली जो है ये सेरेमनी जो है ये उन लोगों को अवार्ड देने के लिए रखी गई है कि जिनमें से एक नाम एहसान एडवोकेट साहब का भी है, कि जो नाम है इंसानी हकूक़ के अलंबरदारी का, अपने नाम से ही वो जाने जाते हैं ना। कुछ लोग होते हैं कि वो जिनके बारे में शायर ने नहीं कहा कि मैं नाम ना लूँ और लोग पहचान जाएं, तो वो उनमें से एक शख्स हैं, और वो उनको डिटेन कर लिया गया आज। लेकिन बुनियादी तौर पर ऐसे लोगों को कि जिनको हकीकत में नेगलेक्ट किया जाता है ऑफिशियली अवार्ड देने से या उनकी खिदमात को सराहने से, ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान ने बुनियादी तौर पर उन्हीं पाकिस्तानियों को चुना है कि जिनकी हकीकी मानों में इंसानी हकूक़ के लिए आवाज़ है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम काम करते रहेंगे, और इस शोर में, इस जुल्म में एक कतरा ही सही, लेकिन हमारा जो है एफ़र्ट जो है हमारी इंशाल्लाह शामिल होगी। बिल्कुल, लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए और राइट्स के हवाले से बात करनी चाहिए, और ऊपर से आर्डर अगर इस तरह आता है तो वो भी बंद होना चाहिए। क्या पाकिस्तान में लोगों को राइट्स मिलता भी है? पाकिस्तान में बिल्कुल लोगों को राइट्स मिलते भी हैं, लेकिन हमारे यहाँ चूँकि ज़ाती मकासद के लिए जब इदारों का इस्तेमाल जब शुरू हो जाएगा तो फिर हकूक़ को सनब करना भी शुरू कर दिया जाएगा। तो मेरे ख़्याल में आप और समझने वाले लोग जो हैं वो मेरे इस जवाब से समझ गए होंगे बात को। पाकिस्तान में राइट्स मिलने के हवाले से क्या लाएमल बनाना चाहिए? देखिए, पाकिस्तान में राइट्स मिलने के हवाले से बहुत से इदारे मौजूद हैं, बहुत से फोरम्स मौजूद हैं, और ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ अंधेर नगरी चौपट राज है, लेकिन किसी हद तक हर जगह पर ही इवन देन कि आप जिन स्टेट्स को बहुत आला स्टेट्स और इंसानी हकूक़ और इंसानी ज़िंदगी के हवाले से बड़ी आज़ाद ज़िंदगी जहाँ तस्वर की जाती है, वहाँ पर भी कुछ पाबंदियाँ होती हैं क्योंकि स्टेट्स के मफादात होते हैं। लेकिन इंसानी हकूक़ के हवाले से पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं, और ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान जो है बुनियादी तौर पर ऐसे ही लोगों के लिए इदारा है कि जहाँ किसी की हकूक़ की तलफ़ी की जा रही हो वो हमसे रब्ता करेगा। इंशाल्लाह हम उसकी आवाज़ भी बनेंगे, उसके दस्तो बाजू भी बनेंगे, और उसकी नेशनल लेवल से लेकर इंटरनेशनल लेवल तक हमने आवाज़ पहले भी उठाई है और अब भी उठाएँगे इंशाल्लाह। कोम द 4th इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे अवार्ड तकरीब दे چې کوم د دې انعقاد ستاسو په نظر څه دی؟ زما خو نظر دا دی چې دا خو یو خبره ده کنه چې تاسو اوارډ ورکې، لیکن اصل کار خدا دی چې تاسو انساني حقوق لپاره څه کار کوي. 365 ډیز کې تاسو څه کار کړی دی، څنګه د وکټمز ته هیلپ کړی دی یا نه دی کړی، هغه سایکو سوشل ریهابیلیټیشن کړی دی یا نه دی کړی، پریزنرز لپاره څه کار کړی دی یا نه، ډومestic وایلنس لپاره، ویمن رائټس لپاره، چایلډ رائټس لپاره، دغه پراپرټي رائټس لپاره، ریلیجس رائټس لپاره. نو دا خو یو سیز خو پاکستان کې نه دی. پاکستان خو یو ډېر غټ داسې ګډ جوړ شوی دی چې یو سیز داسې دی چې مونږ دې کې خود کفیلی، او دا یو هیومن رائټس وایلیشنز دی. پاکستان کې چې کوم د هیومن رائټس وایلیشن تاسو هم خبره وکړه، آیا پاکستان کې خلکو ته څه رائټس ملاویږي؟ بالکل لږ ملاویږي، داسې چې بس مکمل تاسو سټرګل کوئ، لس کاله 6 کاله، او بیا لږ تاسو له بیا ملاو شي.
پاکستان کې خلکو ته د رایټس د ملاوېدو په حواله سره څه لای عمل جوړول پکار دي؟ ایکچولی خو دا حکومت خبره ده کنه حکومت کې بالکل زور نشته دا خو بخپله جنگي دوا پولز جوړ شوي دي دو کیمپونه جوړ شوي دي دا یو پی ټی آی دی یو اگینسٹ پی ټی آی دی او دا بس خپله بس ځان خلاصوي او جنګونه کوي او عام عوام ته خو اسم نه ملاویږي عام عوام ته خو مهنګای دي بیلونه دومره زیات دي او بس هر څه د نوکرۍ نشته او خپل ځان خلاصوي یا خو سویسایډز کوي دا خو به خدای لپاره دا خو پرېږدلی دي چې بس چې جو مرضي کوه تاسو. بالکل چې کوم انساني حقوق دي ملاوېدل پکار دي وایس فار رایټس چې کوم خلک اواز اوچتوي د هغوی سات ورکول پکار دي؟ ولې نه بالکل پکار دی که نه څومره چې انساني حقوق والے ادارې دي منسټریز دي هیومن رائټس منسټري لا اینڈ جسټس منسټري ډیفینس منسټري انټیریر منسټري دې باندې خو کلک اکاؤنټیبلټي پکار دی دا څه کوي څومره فنډز دا واخلي څومره غټ غټ تنخواهونه دا واخلي ټول منسټرز لږ وګوره چې څومره پرکس دي د دې یو قافله بهر ځي راځي کم از کم 100 کسان دې سره ګرځي آسې پولیس والا د دې پروټیکشن لپاره د دې پروټیکشن ولې پکار دی مونږ له خو نه دی پکار د دې پروټیکشن مونږ له خو خپل عوام پروټیکشن پکار دی ملک هم د دې عوام دی نو دا هر څه د دوی د وجې نه دي که دوی ته فنډ ملاویږي د دې عوام دپاره ورته ملاویږي چې دې عوام ته خپل رایټس ملو شي نو چې کوم د نن ورځ په مناسبت سره فورت انټرنیشنل هیومن رایټ ډے ایوارډ په مناسبت سره حکومت ته ستاسو د خلکو د رایټس په حواله سره پیغام څه دی؟ زما پیغام دا دی چې تا خپل خپې باندې لږ کلک ودرېږې او لږ طاقت خپل ځان کې واچوئ او لږ پولیټیکل ویل واخلئ او پولیټیکل ویل سره تاسو دا مسئلې ټول حل کوه اوس خو 26ویں ترمیم نه بعد خو دا خو د عدالتو سره مې طاقت نشته نو دا خو داسې وایي چې پارلیمنټ سره هر څیز د پارلیمنټ ټولو نه اوچت دی نو بیا پارلیمنټ ولې نه مسئلې ولې نه حل کوي دا خو یو جمهوری ملک خو دا دی لیکن هغې کار خو جمهوری والا بالکل نه دی بالکل په جمهوري ملک کې چې کوم ملک جمهوري حکومت وي په هغوی کې خلکو ته رایټس هم ملاویږي نو آیا دلته د خلکو رایټس پامال کیږي؟ بالکل ملاویږي خو بالکل نه پامال کیږي بالکل او ایلیټ کلاس چې دی هغه هر چیز انجوای کوي هغه لپاره اکاؤنټیبلټي نشته هغه قتل وکړي دې له به هېڅوک به نه هغه جیل کې سزا نه ورته ملاویږي او صرف غریب ته مطلب قانون هم شته او سزا جزا هم ورته ملاویږي صرف غریب لپاره دی ہر چیز غریب لپاره دی فورتھ انٹرنیشنل ہیومن رائٹ ڈے ایوارڈ تقریب کے انعقاد کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ بہت شکریہ جی میرا تعلق ہیومن رائٹ کونسل آف پاکستان سے ہے اور میں اس کی وائس چیئر پرسن ہوں میرے خیال میں کہ اگر ہم دیکھیں تو پوری دنیا میں جو ہے وہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے آج کا دن جو ہے وہ بنایا جاتا ہے اور بڑے پیمانے پہ اس پہ ہم لوگ انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں تو ہم ایسے خطے میں رہتے ہیں جہاں انسانی حقوق کی بات تو کی جاتی ہے لیکن وہ بات کی حد تک ہی ہوتا ہے ہم لوگ پچھلے 4 سال سے بھرپور کوشش کر رہے ہیں جناب جمشید حسین صاحب کی سربراہی میں کہ ہم لوگ زیادہ سے زیادہ اس پہ بات کریں اور اویئرنیس کریٹ کریں جیسے آج آپ نے دیکھا کہ کلائمیٹ کانفرنس کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں نے ایوارڈ سامنے بھی ہم نے رکھا ہوا ہے اور اس میں ساتھ ہم لوگ جو ہے نا وہ انسانی حقوق کے اوپر بات کر رہے ہیں بیسکلی سب سے بنیادی چیز بھی انسانی حقوق کے اگر لوگوں کو اپنے حقوق نہیں ملتے تو وہ ممالک ترقی بھی نہیں کرتی سر بالکل آپ کی بات بجا ہے حقوق نہیں ملنا تو یہ حقوق جاننے کے بعد ہوتا ہے حقوق حاصل کرنے کے لیے ہمیں حقوق کی اویئرنیس ہونا ضروری ہے آپ کو جب تک یہ پتہ نہیں ہوگا میرا حق کیا ہے تو آپ اس کے لیے فائٹ نہیں کر سکتے تو ہم اس چیز پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں کہ جو ہماری فیملیز ہیں بچیاں ہیں بہنیں ہیں بیٹیاں یا ہمارے سراؤنڈنگ میں جتنے بھی کمیونٹیز ہیں ہم ان کو اویئر کریں کہ آپ اپنے رائٹ کے لیے فائٹ کریں
تو جب آپ اپنے رائٹ کے لیے فائٹ کرتے ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی آپ اپنے سراؤنڈنگ کو اویئرنیس دیتے ہیں. تو انسانی حقوق کی تنظیم جو ہے وہ بڑے پیمانے پہ اس پہ کام کر رہی ہیں, اور جو ہماری ہیومن رائٹ کونسل آف پاکستان ہے بیسیکلی یہ اسی چیز پہ اصرار کرتی ہے اور اسی چیز پہ اپنے الفاظ کو قلم بند کرتی ہے کہ جتنا حد تک ممکن ہو آپ اس کے لیے فائٹ کریں, آپ اسٹینڈ لیں, آپ ایک اپنا آواز اپنا اعلانیہ بلند کریں اور لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اویئر کریں. ہم لوگ اس کے علاوہ جو ہے لا کانفرنسز بھی کروا رہے ہیں, اور ہم لوگ جو ہے نا خواتین کے حقوق کی آواز بھی بلند کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ایک سوسائٹی کو اگر آپ بات کریں تو ایک فیمیل جو ہوتی ہے پوری اپنے گھر کو پوری فیملی کو لک آفٹر کرتی ہے, لیکن اگر ہم پاکستانی حقوق کی بات کریں آپ دیکھیں کہ ہماری فیمیل کی اتنی زیادہ تعداد ہونے کے باوجود ان کی جنرل اسمبلیز میں کتنی سیٹس ہیں, ان کی جو ہے وہ لوکل کونسل میں ان کے ساتھ کیا ٹریٹ کیا جاتا ہے. تو ہم نے اس بات پہ بھی آواز بلند کی ہے کہ خواتین کو 25% کوٹا دیا جائے تاکہ کوئی خاتون اس بات پہ سوسائڈ اٹیمپٹ نہ کرے کہ اس کے ہاں چوتھی بیٹی پیدا ہوئی ہے. تو انسانی حقوق کا دائرہ کار بہت وسیع. پراپر ایک مرد کی طرح الیکشن لڑنا چاہیے, میدان میں آ کر مقابلہ کرنا چاہیے. ایسی سیٹیں جس طرح کی مطلب دی جاتی ہے محسوس نشستیں, تو یہ بھی مطلب نہیں ہونا چاہیے. اور خواتین اکثر آپ نے بھی سنا ہوگا کہ خواتین بھی مردوں سے کم نہیں ہے, تو شانہ بشانہ ان کے ساتھ مطلب کڑی ہے اور ہر چیز میں ساتھ دے رہی ہے. تو یہاں پہ بھی پھر ایسا ہونا چاہیے. تو اس کے علاوہ کیا پاکستان میں لوگوں کو رائٹس ملتے بھی ہیں؟ سر رائٹس کی بات وہی ہو رہی ہے نا کہ جب تک ہم جانیں گے نہیں کہ ہمارے رائٹس کیا ہیں تو ہم ان کے لیے فائٹ کیسے کریں گے. ہمیں اس طرح کے سیشن کنڈکٹ کروانے چاہیے, ہمیں لوگوں میں اویئرنیس ان کو دینی چاہیے, اور ہمیں ان پروگرامات میں اپنی فیملیز کو لے کے آنا چاہیے. ڈیفینیٹلی آپ بھی کسی فیملی سے ہیں, آپ یہاں پہ کیمرہ پکڑ کے کھڑے ہیں, مائک پکڑ کے کھڑے ہیں, اور اگر آپ سے کوئی مائک چھین لیتا ہے تو آپ اس کے لیے فائٹ کیسے کریں گے. آپ کو اس کے لیے پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے کس اسٹینڈ پہ اور کہاں جا کے میں نے میرا ڈومین کیا ہے, میں نے کہاں جا کے اس کی بات کرنی ہے. تو فیمیلز کو میں کہیں بھی کسی پروگرام میں جاتی ہوں, چونکہ ایز اے جرنلسٹ اور ایز اے ہیومن ایکٹیوسٹ مجھے کافی پروگرامات میں جانے کا ایز اے گیسٹ اسپیکر انوائٹ کیا جاتا ہے. میں مدعو ہوتی ہوں, میں یہی بات کرتی ہوں کہ دیکھ جہاں کو عورت کی نگاہ سے. ایک چھوٹا سا یہ ایک ہمارے منٹو صاحب نے لکھا تھا, آپ ان کو اگر افسانہ پڑھتے ہیں تو عورت جو ہوتی ہے نا وہ کچھ اور طرح سے دیکھتی ہے. اس میں انہوں نے یہ بتایا تھا کہ ان کا بچہ گم جاتا ہے تو وہ میل جو ہوتا ہے وہ رپورٹ درج کروانے آتا ہے, وہ کہتا ہے میرے بیٹے نے نا بلو کلر کی شرٹ اور وائٹ کلر کا ٹراؤزر پہنا ہوا ہے. تو اس کی جو مدر ہوتی ہے نو 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 اس نے بلو کلر کی شرٹ ضرور پہنی ہوئی ہے, لیکن اس کا ٹراؤزر اب 4th ڈے میں ملگجا ٹائپ ہو, اس کا وائٹ نہیں ہے. ڈونٹ ٹیک اٹ ایز اے وائٹ کلر. تو مین دیٹ کہ دیکھ جہاں کی عورت کی نگاہ سے. جب تک ہم اپنی عورتوں کو اپنے رائٹ بنیادی حق ان کو گھر سے ان کو امپاور نہیں کریں گے, سوسائٹی میں ہم لوگ اس طرح کے کانفرنسز کا انعقاد نہیں کریں گے, ہم ان کو ایجوکیٹ نہیں کریں گے. دیکھیں ایک تو ہوتی ہے ایجوکیشنل ہم جو مدارس میں پڑھتے ہیں, ایک ہوتا ہے ہم نے ان کو اس کے علاوہ جو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ کروانا ہے. تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے جس دن ہم جو فیمیلز ہیں وہ آج بھی تو ان سے کم نہیں ہیں, آپ سے کم نہیں ہیں, آپ ہمیں امپاورمنٹ دے رہے ہیں, بیسیکلی آپ ہمیں امپاور کر رہے ہیں. میں ویسے خواتین کی بات آپ زیادہ کر رہی ہے کہ ان کو حقوق نہیں ملتے اور ان کے حقوق کی پامالی بھی ہو رہی ہے, ساتھ ساتھ مردوں کا بھی یہی حال ہے میرے خیال میں پاکستان میں. تو پاکستان میں رائٹس کے حوالے سے لوگوں کو رائٹس ملنے کے حوالے سے کیا لائے عمل بنانا چاہیے؟ سر وہی بات آپ کی آگے کی, پھر ہم اسی بات کو ریپیٹیشن کی طرف جائیں گے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اویئر کرنا چاہیے. 4th انٹرنیشنل ہیومن رائٹ ڈے ایوارڈ اور کانفرنس کے انعقاد کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ جی میں تو فرسٹ ٹائم اس طرح کی کوئی کانفرنس اٹینڈ کر رہی ہوں اور بہت اچھا ہے. دیکھیے اس طرح سے جس طرح کلر کی بات کی تو ہم بے شک ہم 4 پروونس ہیں, لیکن کشمیر گلگت یہ بھی ان کا حصہ ہے. تو یہاں سے ہمیں ایک موٹیویشن ملتی ہے, سمجھ لیں ایک اسٹرینتھ ہمیں شو ہوتی ہے کہ یہ لوگ بھی ہمارے ساتھ ہیں, ہم بھی پاکستان کا حصہ ہیں, ہمارا بھی ایک الگ صوبہ ہے, نمائندگی ہے, لیکن ہم بھی ان کے ساتھ ہیں, یہ ہمارے ساتھ ہے. تو اس طرح کے کانفرنسز ہونی چاہیے, ورنہ اگر اس طرح کے کانفرنس نہ ہو, جیسا اگر ہم نارمل اس کی مثال اپنی ڈیلی لائف سے لے تو بھی ایک رشتہ دار ہے جو ہمارا بہت قریب کا ہو, روز اس کے اگر آنا جانا نہیں ہوتا, ان ٹچ نہیں رہتے ہیں, لنک نہیں رکھتے ہیں, تو پھر اس سے دور ہو جاتے. اسی طرح سے بڑے پلیٹ فارم پہ دیکھا جائے تو وہاں پہ یہ چیز ہے, آپس میں اگر یہ اس طرح کوآرڈینیشن نہیں کریں گے, اس طرح کی چیزیں نہیں کریں گے تو پھر ایک دوسرے سے دور ہو جائیں گے. یہی چیز تو ہمیں مضبوط کرتی ہے. کیا پاکستان میں لوگوں کو رائٹس ملتے بھی ہیں؟
رائٹس بیسیکلی میں خود ایک وکیل ہوں، ٹھیک ہے، اور ہیں ہیومن رائٹ کانفرنس میں گلگت کی جو ہے اس کی میں وائس پریزیڈنٹ بھی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو رائٹس ملتے بھی ہیں اور نہیں بھی ملتے ہیں، تو یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اپنا رائٹ لے کیسے سکتے ہیں۔ اگر لوگوں کو نالج ہونا تو وہ اپنا رائٹ کبھی بھی ہاتھ سے جانے نہیں دیں گے۔ تو اویئرنیس کی ضرورت ہے، لوگوں کو ان کا رائٹ بتانے کی، دکھانے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ سب کو پتہ لگ جائے تو ہر بندہ اپنا رائٹ لے سکتا ہے، کوئی اس کو نہ دے یہ کسی کی مجال نہیں ہے۔ لے بھی سکتا ہے اور پھر کہہ بھی سکتا ہے کہ میرے یہ رائٹس ہے اور مجھے یہ اپنے رائٹس ملنے چاہیے۔ پاکستان میں لوگوں کو رائٹس ملنے کے حوالے سے کیا لائی عمل بنانا چاہیے؟ سب سے پہلے تو میں نے آگے بھی بات کوٹ کی تھی، اویئرنیس ہونی چاہیے، اویئرنیس ہونی چاہیے اور ان کو ایک پلیٹ فارم دینا چاہیے، اور پیچھے ان کی ایک اسٹرینتھ ہونی چاہیے، چاہے وہ وکیل کی شکل میں ہو یا پھر کسی سوشل ورکر کی شکل میں ہو یا کسی بھی باڈی کی شکل میں، جو ان کو نا کوئی بھی بندہ پہلا سٹیپ اٹھا لیتا ہے، لیکن اگر اس کو پیچھے سے تھامنے والا کوئی ہو نا، وہ مزید آگے بڑھ سکتا ہے۔ اگر کوئی نہ ہو تو وہ بے شک پہلا سٹیپ اٹھا لے گا، پھر واپس بیک اپ ہو جائے گا۔ اس لیے اس کو کوئی پلیٹ فارم ہو، کوئی اس طرح کی باڈی ہو جو اس کے ساتھ ہو، اس کے ساتھ آگے تک چلے، یہ ہونی چاہیے، اور اس کو اویئرنیس دینی چاہیے اس چیز کے، ان کے رائٹس کا۔ وائس فار رائٹس، جو لوگ رائٹس کے لیے آواز اٹھاتے ہیں ان کا ساتھ دینا چاہیے؟ بالکل دینا چاہیے، کیوں نہیں دینا چاہیے، ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ عصمت جہانگیر کانفرنس ہے، اس کا سلوگن بھی یہی ہے کہ بیکم وائس آف وائس لیس۔ تو جس کی ہم آواز بن سکتے ہیں، چھوٹے پلیٹ فارم سے لے کے بڑے تک، اگر ہم کسی کی آواز بن سکتے ہیں تو ان کا ساتھ دینا چاہیے، ان کو ان کے رائٹس ان تک پہنچانے چاہیے۔ اگر ہم آج کسی کے ساتھ اس طرح کریں گے تو کل ہمارے بھی رائٹ وائلیٹ نہیں ہوں گے، کوئی ہماری بھی کرے گا۔ فورتھ انٹرنیشنل ہیومن رائٹ ڈے ایوارڈ کی تقریب کے مناسبت کے حوالے سے حکومت کو آپ لوگوں کے حقوق کے ملنے کے حوالے سے کیا میسج دینا چاہیں گے آپ؟ جس طرح یہاں پہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ڈیفرینٹ جگہوں سے لوگ آئے، ہمارے چیئرمین صاحب ہیں ہیومن رائٹس کے، یہ اتنا بڑا پلیٹ فارم ایک کر رہے ہیں، تو حکومت کو بھی چاہیے کہ ان کے ساتھ مل کے ایک اس طرح کی فورتھ کانفرنس ابھی چل رہی ہے نا، تو سال میں میرے خیال میں ایک چلتی ہے، تو مزید بھی اس کو کر کے سال میں 2 بھی یہ کروا سکتے ہیں، اور مزید اس کو براڈر وے میں کروانا۔ مختلف علاقوں میں ہونا چاہیے، صوبائی سطح پہ ہونا چاہیے، مطلب ضلعی سطح پہ ہونا چاہیے، تاکہ لوگوں کو اپنے رائٹس کا پتہ چلے۔ بالکل ایسا ہی ہے، جیسے یہ ابھی ہیومن رائٹس کونسل آف پاکستان ہے، ان کی یہ کانفرنس پہلے گلگت اور کشمیر کی ملا کے تھی، تو اب گلگت کی الگ کر دی ہے، سیپریٹ ہے، کشمیر کی الگ کر دی ہے، تو اس طرح یہ مزید واسٹ ہوتی جا رہی ہے۔ اس طرح ہر علاقے میں ہونا چاہیے۔ کچھ علاقوں میں اگر فار ایگزامپل ہے کسی پروونس میں بہت زیادہ آبادی ہے تو وہاں پہ 2-3 بھی ہونی چاہیے، سب باڈیز ہی کر دے، اس طرح کر کے بس کام کرنی چاہیے، ایکٹیو لوگوں کو اس میں شامل کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کو ان کو رائٹس مل سکے۔ انٹرنیشنل ہیومن رائٹ ڈے ایوارڈ اور کانفرنس کے انعقاد کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ ہیومن رائٹس تو بہت سے ہیں، لیکن پاکستان میں بہت کم عمل درآمد ہوتا ہے۔ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آج سے 10 سال پہلے میں نے پہلی بار لفظ عورت پہ بولا تھا کچھ، اس وقت میں چھوٹی تھی، اسٹوڈنٹ تھی، اور آج بھی عورت کے لیے وہی مسائل ہیں معاشرے میں۔ جب 10 سال پہلے میں نے یہ بات کی تھی کہ بیٹی پیدا ہونے پر بیوی کو پر زبردستی کی جاتی ہے، مارا پیٹا جاتا ہے، اور بیٹی کو زندہ درگور کر دیا جاتا ہے، نہر میں یا سمندر میں یا دریا میں پھینک دیا جاتا ہے، آج بھی کچھ وہی حالات ہیں ہمارے معاشرے میں۔ کہنے کو تو ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں، مگر افسوسناک بات یہ ہے کہ جس دین نے عورت کو سب سے زیادہ عزت بخشی، حضرت محمد مصطفیٰ مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کو سب سے زیادہ عزت دی، بیٹی کے روپ میں، بیوی کے روپ میں، ماں کے روپ میں، بہن کے روپ میں، مگر اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اس بیٹی کی کوئی عزت نہیں، اس بیٹی کی کوئی قدر نہیں۔ اس وقت جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں مریم نواز صاحبہ، ان سے میں یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ کی جب پہلی اسپیچ تھی اس دن آپ نے یہ کہا تھا سلیبس میکنگ ہوگی، سلیبس میں بہت سے ٹاپکس ایڈ کیے جائیں گے، تو میں کہتی ہوں
کہ حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ السلام واز فرسٹ بزنس وومن. یہ ٹاپک ہمارے سلیبس میں کیوں نہیں؟ بالکل ہونا چاہیے. اور کیا پاکستان میں لوگوں کو رائٹس ملتے بھی ہیں؟ کوئی رائٹس نہیں ہے. جس کی لاٹھی اس کی بھینس، بس یہی ہے. پاکستان میں لوگوں کو رائٹس ملنے کے حوالے سے کیا لائے عمل بنانا چاہیے؟ ہر ایک کے لیے جو قوانین ہیں وہ عوام تک رسائی ہونی چاہیے، اور ہر ایک عام و خاص انسان جو ہے وہ اس کو استعمال کر سکے. چاہے وہ روڈ پہ چلتے پیدل انسان کا قانون ہے، چاہے وہ عوام میں بیٹھے بڑی بڑی گاڑیوں والوں کا قانون ہے. سب کے لیے ایک قانون ہونا چاہیے. اور جیسے ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ بہت اچھا ملک ہے، لیکن جب ہم بات کرتے ہیں اس کی ترقی کی تو ہم UK USA سعودی عرب کی مثالیں دیتے ہیں. مگر میں نے خود عمرہ کیا اور میں سعودی عرب گئی. جب میں وہاں پر گئی تو میں نے کہا کہ میں روڈ کراس کیسے کروں گی، تو مجھے کسی نے کہا کہ آپ روڈ پہ قدم رکھیں تو روڈ کراس گاڑیاں رک جائیں گی اور آپ روڈ کراس کر لیں گی. جو ہی میں نے قدم جو ہے وہ روڈ پہ رکھا اور سامنے میرا ہوٹل تھا، اور میں جو ہی کراس کی کے لیے نیچے اتری ہوں، ساتھ ہی ادھر کی گاڑیاں لیفٹ سائڈ پہ اور رائٹ کی رائٹ سائڈ پہ رک گئی ہیں، اور میں نے جب کراس کیا اس کے بعد سب چل پڑی ہیں. تو کیا یہاں پہ بھاگنا پڑتا ہے؟ یہاں پر کیا یہ قانون نہیں آ سکتا؟ یہاں پر تیز رفتار گاڑیاں جو ہیں وہ لوگوں کو روند کے چلی جاتی ہیں. ابھی پچھلے دنوں ہی آپ دیکھ لیں اسلام آباد میں کچھ جو ہے اہلکار اپنی ڈیوٹی پہ موجود تھے اور تیز رفتار گاڑیاں ان کو روند کے چلے گی. ان گاڑیوں والوں کو، ان ڈرائیورز کو آگے کھڑے انسان نظر نہیں آئے. یہاں پر بات کی جائے انسانی حقوق کی کہ اگر روڈ پر ایک کھڑا ہوا انسان ہے تو اس کے لیے بھی وہی حق ہے، اور اگر گاڑی چلانے والا انسان ہے تو اس کا بھی وہی حق ہے. بالکل حقوق ملنے چاہیے. وائس فار رائٹس، جو لوگ رائٹس کے لیے آواز اٹھاتے ہیں ان کا ساتھ دینا چاہیے. بالکل دینا چاہیے. آج کے دن کے مناسبت کے حوالے سے حکومت کو رائٹس کے ملنے کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ میں یہی کہنا چاہوں گی کہ صرف انٹرنیشنل ڈے پر کانفرنس نہیں بلکہ ہر گلی ہر محلے میں جانا چاہیے. اپنے لیول تک ان لوگوں کو آگاہی دینی چاہیے کہ آپ کے کیا حقوق ہیں اور اس کو آپ کس طرح حاصل کر سکتے ہیں. 4th انٹرنیشنل ہیومن رائٹ ڈے ایوارڈ کی تقریب کے انعقاد کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، میں یہ کہہ رہی ہوں آج کل آپ کو پتہ ہے پوری دنیا میں وائلیشن ہو رہی ہے. ہمارے کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے. ہمارا مقصد صرف یہ ہے مظلوم کی آواز بننا. جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے ہم صرف اس کی آواز بن رہے ہیں. میرا تعلق جو ہے ہیومن رائٹس ایجوکیسی سے ہے. جہاں پر ہوگا، چاہے وہ پارا چنار ہے، چاہے وہ فلسطین ہے، چاہے وہ کشمیر ہے، ہم جو ہے ان کی آواز بنیں گے. ہم مظلوم کے ساتھ اور مظلوم کی آواز بنیں گے اور بن رہے ہیں. ہم بننا بھی چاہیے. ہیومن رائٹس کی پامالی بھی نہیں ہونی چاہیے. بالکل نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں ہر جگہ پہ ہو رہی ہے. ہم اسی سلسلے میں جو ہے پروگرام انعقاد کیا ہے، 2 روزہ پروگرام ہے کہ ہم جو ہے جسے کشمیر میں جو ہو رہا ہے ہم چاہتے ہیں کہ یہ باہر لوگوں تک یہ جائے، میسیج جائے. کشمیر میں جو ہو رہا ہے، فلسطین میں جو ہو رہا ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے ملک کے جو اندر ہو رہا ہے وہ سارا ہر جگہ پہ ہماری آواز جائے. اور ایک مظلوم کی جو ہے یہ لوگوں کو پتہ چلے کہ مظلوم کی آواز کو دبایا نہیں جا سکتا. اس کو یعنی کہ ہیومن رائٹس کا جو مین ہے، لوگ پھر بھی ساتھ دیتے ہیں، مظلوم کے لیے آواز اٹھاتے، اور آواز اٹھانا بھی چاہیے. جو لوگ وائس فار رائٹس آواز اٹھاتے ہیں ان کا ساتھ بھی دینا چاہیے. بالکل وائس فار رائٹس جو ہم یہ چیز کر رہے ہیں. ہم ہر مظلوم، ہر چاہے وہ غریب ہے امیر ہے، کوئی چیز نہیں ہے. ہم لوگ کسی سیاسی جماعت کے ساتھ نہیں ہیں. ہم صرف اور صرف ہمارا یہ ہوتا ہے کہ جہاں وائلیشن ہو رہی ہے ہم نے جو ہے اس کے خلاف بات کرنی ہے. وائلیشن کیوں ہو رہی ہے اس کے خلاف ہم نے سٹیپ لینا ہے. ہمارے چاہتے ہیں کہ ہمارا جو ہے اقوام متحدہ تک ہماری بات جائے، ہر جگہ پہ ہماری جو ہے وائس آگے جائے. کیا پاکستان میں لوگوں کو رائٹس ملتے بھی ہیں؟ ہاں، مل بھی رہے ہیں اور نہیں بھی مل رہے. تو پاکستان میں رائٹس کے ملنے کے حوالے سے کیا لائے عمل بنانا چاہیے لوگوں کو؟ مطلب لوگوں کے جو رائٹس بنتے ہیں اس کے لیے کس طرح کے لائے عمل کی بنانے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں بات تو آپ کی ٹھیک ہے. یہ مین چیز جو ہے اسلامی اصولوں پر جو قوانین بنے ہوئے ہیں اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے، پھر لوگوں کو رائٹس بھی ملیں. ظاہر بات ہے جو آئین بنائے گئے ہیں اگر اس پہ جو ہے اس کو فالو کیا جائے تو کیوں نہیں ملیں گے. یہ چیز جو ہے کہ غریب غریب تر ہو رہا ہے، امیر امیر تر ہو رہا ہے. لوگوں میں
बराबरी नहीं हो रही, क्वालिटी नहीं है। फोर्थ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे की मुनासबत के हवाले से हुकूमत को लोगों के राइट्स के मिलने के हवाले से आप पैगाम क्या देना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ जहाँ पर, चाहे वो पारा चिनार को देख लें, वहाँ पर जिस तरह जो हो रहा है, मुजालम हुआ है, उस चीज़ को उसकी खुल के मज़म्मत करें। इस तरह हर बंदे की जो है ना, हर मज़लूम की आवाज़ बने। आपका, मेरा और जहाँ जहाँ तक मेरा मैसेज पहुँच रहा है, सब के लिए ये है कि प्लीज़ मज़लूम की आवाज़ बने। हम सब ने मिल के काम करना है, सिर्फ एक बंदे ने नहीं करना। एक बंदा जो है माशरे में बेहतरी नहीं ला सकता जब तक कि सब मिल के ना करें। तो बिल्कुल, हकूक़ देने की भी रियासत की ज़िम्मेदारी है और तहफ़्फ़ुज़ देना भी रियासत की ज़िम्मेदारी है। बिल्कुल रियासत का काम है, रियासत की भी ज़िम्मेदारी है और शहरियों की भी है। शहरी भी यानी कि देखें, हम एक ज़िम्मेदार शहरी है, हमें भी एक ज़िम्मेदार शहरी होने का किरदार अदा करना चाहिए। और रियासत का भी काम है कि अपने शहरियों की हिफाजत करे। बिल्कुल, जो हकूक़ बनते हैं वो भी उनके हकूक़ सलब ना किए जाएँ, बल्कि उनको हकूक़ दिए जाए उनको। फोर्थ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे तकरीब और अवार्ड कॉन्फ्रेंस के इनेकाद के हवाले से क्या कहेंगे आप? ये बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव है इस वक्त के दौर में, जब हम तकरीबन पूरे पाकिस्तान में देख रहे हैं, पूरी दुनिया में देख रहे हैं कि लाकानूनियत है। तो इस चीज़ की बहुत ज़रूरी है, ज़रूरत है कि हम लोग अपना अपना किरदार अदा करें, हम आवाज़ उठाएं ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड जितने लॉज़ हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए, ह्यूमन राइट की प्रोटेक्शन के लिए। क्योंकि देखें, आम इंसान को नहीं पता कि उसके राइट्स क्या हैं। हमने ही इस किस्म के प्रोग्राम्स के ज़रिए, सेमिनार्स के ज़रिए, कॉन्फ्रेंसेस के ज़रिए और जगह जगह लोगों के पास जाके उनको उनके राइट्स बताने हैं। और फिर हमने जी बिल्कुल, हमने बीइंग ऑर्गेनाइजेशन, बीइंग अ लॉयर, बल्कि मैं समझती हूँ बहैसियत इंसान हमने लोगों को हिम्मत देनी है कि अगर उनके साथ किसी भी लेवल पे, छोटे लेवल पे, बड़े लेवल पे कोई ज़्यादती होगी तो उन्होंने अपने हक़ के लिए आवाज़ कैसे बुलंद करनी है। और आवाज़ बुलंद करना भी चाहिए। अगर किसी के साथ कोई जुल्म होता है तो उसको ख़ुद भी सामने आना चाहिए। पाकिस्तान में ऐसे लोग भी हैं कि अगर कोई मतलब उसके साथ जुल्म होता है तो वो भी मतलब कहते हैं कि मैंने खामोश रहना है। तो जुल्म मतलब इंसानी हकूक़ की पामाली भी नहीं होनी चाहिए। जी बिल्कुल ऐसा ही है। जब तक आप उन लोगों को हिम्मत नहीं देंगे, फ़लस्तीन, कश्मीर, ये तो बहुत बड़े टॉपिक्स हैं। आप अपने साथ बैठे इंसान के साथ अगर कोई हक़ तलफ़ी हो रही है और आप उसके लिए खड़े नहीं हुए तो आपने इंसानियत का हक़ अदा नहीं किया। क्या पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है? लोगों को राइट्स नहीं मिल रहे? पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की मेरे ख़्याल से सबसे ज़्यादा वायलेशन हो रही है। लॉ सबसे बेसिक इशू ये है जो मैं बीइंग अ लॉयर फेस कर रही हूँ पिछले 14-15 सालों से, कि लॉज तो हैं लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। लोग आते हैं लेकिन प्रोसीजर इतना लेंथी है कि वो बेचारे मायूस हो जाते हैं इस प्रोसीजर से। सबसे पहले तो ज़रूरी ये चीज़ है कि पाकिस्तान में लॉ पे इम्प्लीमेंटेशन को जो है वो यकीन दहानी दिलाई जाए। लोगों को ये यकीन हो कि अगर हम अपने राइट्स के लिए आवाज़ उठाएंगे या हम अदालतों में जाएंगे या जो हक़ तलफ़ी हुई है उससे रिलेटेड किसी भी फोरम पे जाके रिपोर्ट करेंगे तो हमें हक़ मिल सकेगा। इसकी बहुत ज़रूरत है इस वक्त पाकिस्तान में। बिल्कुल ज़रूरत है। पामाली जिस तरह के हो रही है आपके सामने है, मतलब लोगों के राइट्स की अमल, जो कवानीन बने उस पर अमल दरामद भी मतलब ना होने के बराबर है। तो आज के दिन के मुनासबत के हवाले से हुकूमत को लोगों के राइट्स के मिलने के हवाले से आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं हुकूमत को, अपने उन इदारों को जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो लॉयर्स हैं, जो NGO रिलेटेड लोग हैं, उन सब को ये मैसेज देना चाहूँगी कि दिल से अपना किरदार अदा करें। मेरे ख़्याल से जब तक आप मुखलिसी से, चाहे जजेस सीट पे बैठे हैं, चाहे लॉयर्स अपना किरदार अदा कर रहे हैं, चाहे लॉ एजेंसीज़, चाहे डिपार्टमेंट्स, चाहे हुकूमत, जब तक वो अपनी क्रेडिबिलिटी शो नहीं करेंगे, चेक एंड बैलेंस सिस्टम नहीं होगा कि हमें कोई चेक करने वाला है, मेरा नहीं ख्याल कि हम पाकिस्तान को उस पॉजिटिव लेवल पे लेके आ सकेंगे कि हम कह सकेंगे कि हाँ पाकिस्तान में लॉ का इम्प्लीमेंटेशन है। तो मेरा आज का मैसेज बस हुकूमत वक्त को और अपने तमाम इदारों को ये है कि खुदारा हमारे साथ ताउन कीजिए कि हम इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ को यकीनी बना सकें। ज़रूरी भी है, और जिन ममालिक में इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ है उन्हीं ममालिक ने तरक्की भी की है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अगर हमने बहैसियत मुसलमान और बहैसियत पाकिस्तानी कौम हम पाकिस्तान के लिए वाकई काम कर रहे हैं तो ये ज़रूरी है कि हम इस चीज़ को यकीनी बनाएं कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ हो।
फोर्थ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे अवार्ड और कॉन्फ्रेंस के इनेकाद के हवाले से क्या कहेंगे आप? अच्छा लगा मुझे देख के इन्होंने अपने हक सच के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। मैं एज अ जर्नलिस्ट, मैं भी जर्नलिस्ट हूँ, मैं यही कहूँगी कि हक सच के साथ चलना चाहिए और इन लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहिए। मज़लूम का भी साथ देना चाहिए और राइट्स के हवाले से ख़ास कर बात करनी चाहिए। पाकिस्तान में लोगों को राइट्स मिलते भी हैं आपके ख्याल में? नहीं, बहुत कम, और मेरे ख्याल से ख़वातीन के ऊपर ज़्यादा वर्किंग करनी चाहिए। ख़वातीन जर्नलिस्ट को जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करनी पड़ती हैं, फेस करनी पड़ती हैं फील्ड में, उसके ऊपर भी एक तंजीम बनानी चाहिए इसी तरह की इंटरनेशनल लेवल की हो, ताकि हमारी ख़वातीन को भी हकूक़ दिए जाएँ। तो मैं ख़ुद भी इसके ऊपर वर्किंग करना चाह रही हूँ कि जो ख़वातीन डैमेजेस होती हैं, जर्नलिस्ट होती हैं, फील्ड में होती हैं, किसी भी फील्ड में जाती हैं, वो उनके लिए एक मेरा यही पैगाम है इनको कि ये अपने तंजीम के थ्रू करवाएं। बिल्कुल, ख़वातीन चाहे जर्नलिस्ट हो या घरेलू ख़वातीन हो या कोई जॉब करने वाली ख़ातून हो, सबको हकूक़ मिलने चाहिए। पाकिस्तान में जो राइट्स है उसको मिलने के हवाले से मतलब लोगों को जो उनके राइट्स बनते हैं, क्या लाएमल बनाना चाहिए? ख़ास तौर पे जो बेवा और तलाक़ याफ्ता यंग लड़कियाँ हैं, फील्ड में निकलती हैं, उनको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो मैं यही चाह रही हूँ, मेरा कहने का मकसद भी यही है और आपके इस प्लेटफॉर्म से यही मैसेज देना चाह रही हूँ कि ऐसी ख़वातीन का साथ दें, ऐसी ख़वातीन के साथ खड़े हों, ताकि वो अपने घरों से निकलें और अच्छा रोज़गार कमाने की कोशिश करें, क्योंकि बाहर जैसे ख़वातीन निकलती हैं उनको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो मैं चाह रही हूँ कि आप लोग करें इसके ऊपर, और ये इनका ह्यूमन राइट का जो आज फंक्शन है, मैं फ़र्स्ट टाइम इसमें आई हूँ कि मुझे देख के बड़ा अच्छा लगा है कि ये राइट्स के हवाले से कोई बात भी करता है, वॉइस फॉर राइट्स, जो लोग मतलब किसी के राइट्स के लिए बात करते हैं उनका साथ देना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए, क्यों नहीं देना चाहिए। और जो आजकल हमारे मुल्क के हालात हैं तो उस पर तो देना चाहिए कि जैसे वो उन्होंने बोला भी था कि जो बोलता है वो उठाया जाता है, तो इसलिए कि बोलना नहीं चाह रही मैं अभी। नहीं होना चाहिए, किसी माशरे में नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए, कानून की हुक्मरानी और आइन की पासदारी, इंसाफ का बोलबाला होना चाहिए। तो ये जो फोर्थ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे अवार्ड तकरीब है, आज के दिन के मुनासबत के हवाले से हुकूमत के लिए लोगों के राइट्स के मिलने के हवाले से क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? हुकूमत के लिए आपका पैगाम क्या है? जो कवानीन बने हुए हैं लोगों के राइट्स के हवाले से, उस पर अमल दरामद होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। और कानून, पाकिस्तान में तो कोई कानून नहीं है, कानून नाम है लेकिन कोई उसके ऊपर नहीं है कि देखा जाए किसी भी जगह पे, ना तो कोई सबका अपना राज है, ना तो किसी थाने में ना किसी कचहरी में मुझे नहीं लगता कि किसी को इंसाफ मिलता भी होगा। जिस ममालिक में कानून है, जिनमें प्रॉपर हुकूमतें हैं और मतलब लोगों को जहाँ पे इंसाफ मिल रहा है, उन्हीं ममालिक मुल्कों ने तरक्की भी की है, बहुत की है। और जिन मुल्कों में हर कानून, ख़ास तौर पे पाकिस्तान का जब कानून मजबूत होगा तो पाकिस्तान भी स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि हमारे मुल्क में कानून है ही नहीं, जिसका जो दिल करता है वो करता है। जिस थाने में आप चले जाएं, मैं क्राइम की भी पीट करती हूँ, जिस थाने में आप चले जाएं, जहाँ आप देखेंगे ना कि जिसके पास पैसा है, जिसकी सिफारिश जा रही है, वो बंदा कसूरवार भी है, वो कातिल भी है, वो बहुत कुछ है, लेकिन उसको कुछ भी नहीं है। उसके बैक पे भी लोग खड़े हैं और उसको प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं, और वो पुलिस भी साथ उसके, मुकला भी उसके साथ। लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है, जो गरीब है, वो पिसता जा रहा है, वो हर तरह से इंसाफ नहीं मिलता। फोर्थ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे अवार्ड और कॉन्फ्रेंस के इनेकाद के हवाले से क्या कहेंगे आप? ये बहुत एक अच्छा स्टेप है जो इस टाइम, जो इस वक्त हालात चल रहे हैं, इन हालात में इस तरह की कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज़ कराना एक बहुत बड़ा क्रेडिट चाहता है इस चीज़ का, इस ऑर्गेनाइजेशन को, इस ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्गेनाइज़ करने वाले लोगों का। क्योंकि जब आपके वॉइसेस को सप्रेस किया जाता है और आपको इवन इंकरेजमेंट भी ना मिले, तो फिर आप सोचें कि वो माशरा सोया हुआ है, और उस माशरे को जगाने के लिए बोलना बहुत ज़रूरी है, और उस बोलने वालों को अप्रिशिएट भी करना चाहिए, और उसको अप्रिसिएशन के लिए एक छोटी सी एक अवार्ड सेरेमनी एक बहुत बड़ी चीज़ है इस घुटन के दौर में। और इस घुटन के दौर में हमें ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ उठानी चाहिए। क्या पाकिस्तान में लोगों को राइट्स मिलते भी हैं?
جی ملتے بھی ہیں الحمدللہ. میں خود ایڈوکیٹ ہوں, میں ایز اے پروفیشنل لائر ہوں, لے کے بھی دیتی ہوں لوگوں کو, ایسا بھی نہیں ہے, ملتے بھی ہیں. جو مطلب رائٹس ملنے کا نسبت ہے وہ کم سطح پہ ہے یا مطلب زیادہ لوگ خوش ہے اس کو جو رائٹس ان کے بنتے ہیں وہ ملتے ہیں؟ اور ساتھ ساتھ پاکستان میں رائٹس کے ملنے کے حوالے سے کیا عمل بنانا چاہیے؟ سر رائٹس ملنے کی حد تک جہاں یہ بات ہے کہ ہمارے ہاں لوگوں کو تو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا بعض دفعہ کہ ہمارے رائٹس کیا ہیں. رائٹس ملیں گے تو تب جب آپ اپنے رائٹس کے بارے میں نالج رکھتے ہیں. ہمارے ہاں نہ ہمیں رائٹس کے لیے پراپر فورم کا پتہ ہوتا ہے, ہم نے کہاں جانا ہے, کس سے اپنے رائٹس سیکھ کرنے, کیا لینے. ایسا بھی نہیں ہے, کوئی بھی ملک ایسے چل ہی نہیں سکتا کہ وہاں پہ آپ کو کچھ آپ کی گریوینسز سارٹ آؤٹ نہ ہوتے ہیں. لیکن کچھ ایشوز ہیں, جسٹس سسٹم میں کچھ مسئلے ہو سکتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس ملک میں رائٹس نہیں ہیں, رائٹس ہیں لیکن اس میں ایشوز ہیں. ان ایشوز کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. بالکل ایڈریس کرنا بھی چاہیے اور لوگوں کو مطلب اپنا حقوق کے حوالے سے اویئرنیس بھی دینا چاہیے. وائس فار رائٹس, جو لوگ رائٹس کے لیے آواز اٹھاتے ہیں ان کا بھی ساتھ دینا چاہیے. بالکل, کیوں نہیں ساتھ دینا چاہیے. اور ان کے ساتھ دینے کے لیے نہ صرف آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں, ایون کہ کورٹس کے اندر بھی کام کیا جا رہا ہے. بہت سارے والنٹیئر لوگ کام کر رہے ہیں, وہ اپنے آن پہ وہ کر رہے ہیں, لوگوں کے لیے بہت سارا کام کیا جا رہا ہے. لیکن صرف بات یہ ہوتی ہے کہ آپ رائٹ پرسن کے پاس پہنچیں. یہ بہت ایشو ہے ہمارے یہاں. اور پرسن اس میں ضروری ہے, پھر آگے آپ کو جو آپ کے حقوق بنتے ہیں وہ بھی مل جاتے ہیں اور مل بھی سکتے ہیں. تو 4th انٹرنیشنل ہیومن رائٹ ڈے کے مناسبت کے حوالے سے حکومت کو لوگوں کے رائٹس کے حوالے سے کیا میسج دینا چاہیں گے آپ؟ حکومت کو تو میں یہ میسج دینا چاہوں گی کہ پولیٹیکل ایک جو ایسکلیشن یا کانفلکٹ چل رہا ہوتا ہے اس سے عام میسج کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے. عام میسج کو ایک فیئر اینڈ الٹیمیٹ جسٹس سسٹم کی ضرورت ہے. اور حکومت کو چاہیے کہ وہ اپنے جسٹس سسٹم کے اندر کی خرابیوں کو دور کریں. ہر خرابی آپ ہر رائٹ کو پولیٹیکل رائٹ سے بھی ایسوسیٹ نہیں کر سکتے. ایک جو کامن پیپل کا رائٹ ہوتا ہے وہ پولیٹیکل لوگوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. ہمارے ہاں تو ہم اس چیز کو رائٹ سمجھتے ہیں کہ جو ایک ہمارے ہاں اقتدار کی جنگ چل رہی ہے. میں اس کو رائٹ نہیں سمجھتی. رائٹ ان لوگوں کے لیے آپ بولتے ہیں جن کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھاتا, ان کے لیے, اور جن کو انصاف کی فراہمی میں درپیش مسئلے ہیں. اور جیسے کہ ہمارے ہاں سپریم کورٹ ہے جو اب بے شک آنریبل سپریم کورٹ بہت اچھا کام کر رہی ہے. اب جو نئے جسٹس صاحب آئے ہیں انہوں نے یہ سٹیپ اٹھایا کہ اب ہم اپنے جو کیسز ہیں ان کو جلد از جلد ڈسپوز آف کریں گے اور کیسز لگائیں گے. پہلی بات یہ کہ ہماری جو سپریم کورٹ ہے اس میں تو اتنے پولیٹیکل مقدمات کی وجہ سے کیسز پینڈنگ ہیں. سب سے پہلے عام لوگوں کی آواز سنا جائے, عام لوگوں کے مقدمات فکس کیے جائیں. زیادہ سے زیادہ حکومت کر بھی رہی ہے, آنریبل سپریم کورٹ کر بھی رہی ہے, اور مزید کیا جائے تاکہ لوگوں کو فوری انصاف کی فراہمی میں مدد ملے. لوگ اپنی پرابلم سے نکلیں. جو بندہ سالوں پہلے کیس کر کے مر چکا ہے اس کے اب لیگل ہیئر اس رائٹ کو لے کے کیا کریں گے؟ 4th انٹرنیشنل ہیومن رائٹ ڈے ایوارڈ اور کانفرنس کے انعقاد کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ بہت اچھا انیشیٹو ہے, اور اس کانفرنس میں خاص طور پر ہیومن رائٹس کے حوالے سے کافی جو ہے بریف کیا گیا اچھے طریقے سے. یہاں پر جو ہے نظام بھی بہت اچھا ہے. اور دوسرا کہ ہمارے ملک و قوم میں یہ بہت ضروری ہے کہ لوگوں کو یاد دلائی جائے, اپنے ملک کے باشندوں کو, اور خاص طور پر فلسطین کے حوالے سے جو اس پہ بات کی گئی اور آواز اٹھائی جا رہی ہے ملک و قوم کے لیے بہت اچھا ہے. اور میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہم لوگ روز بروز اپنی زندگیوں میں بہت مصروف ہے. آپ بھی مصروف ہے, ہم بھی مصروف ہے, کام کرتے. ورکنگ وومنس ہیں وہ بھی بزی ہوتی ہیں, اور جو ہاؤس وائف ہے وہ بھی بزی ہوتی ہیں. لیکن ہمیں نا اپنی زندگی میں تھوڑا وقت اپنے ملک و قوم کے لیے نکالنا چاہیے. اپنے ملک و قوم کے لیے جو ہے ان کی بہتری کے لیے دعا کرنی چاہیے, آگے بڑھنے کے لیے مزید جو ہے. کیونکہ یہاں کی حکومت, میں یہی کہنا چاہوں گی کہ ہم بالکل الیکٹ ہو کر, جیسا کہ ہم الیکشن ہوتے چیزیں ہوتی ہیں, کیونکہ ایک دفعہ ایک چھوٹی سی سوچ کی ضرورت ہے ہمارے ملک کو. ایک سوچ آئے گی, ہر بندے کو سوچنا چاہیے, ایک سوچ اس ملک کو کی جو ہے تبدیلی کا باعث بنے. بندے کو اپنے رائٹس کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے, پتہ کرنا چاہیے کہ میرے کیا رائٹس بنتے ہیں. تو کیا پاکستان میں لوگوں کو رائٹس ملتے بھی ہیں؟ یہ کافی جو ہے ایک مشکل ترین سوال ہے. رائٹس یہاں پہ ہمارے, میں دوسرے ممالک میں, پاکستان میں یہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑے گا مجھے کہ پاکستان میں رائٹس صرف اور صرف اسی بندے کو ملتے ہیں, اسی بندے کو جو ہے انصاف ملتا ہے جس کے پاس پاور ہوتی ہے. جس کے پاس پاور نہیں ہے اس کی بات ہی نہیں سنی جاتی. آپ چلے جائیں, آپ تھانے میں چلے جائیں, کوئی آپ کی FIR نہیں کاٹے گا. کیوں کاٹے گا؟ آپ کے پاور نہیں ہے. جس کی پاور ہے اس کی تو سارے کام ہو رہے ہیں. پہلی بات ہے اس کے ساتھ ناانصافی ہی نہیں ہوتی. بالکل, اگر ایک کال جاتی ہے تو فوراً رہائی بھی ملتی ہے. ایسا بھی ہوا ہے اور ہوتا بھی رہا ہے. تو پاکستان میں رائٹس کے ملنے کے حوالے سے کیا عمل بنانا چاہیے؟
पाकिस्तान में सबसे पहले तो हमारी ह्यूमन राइट्स की तमाम तंजीमों को यकजा होकर काम करना चाहिए इस पे, और मज़ीद हमारी जितने भी ह्यूमन राइट्स के अलावा हमारी जो वकला बरदरी है उनको आपस में मिलकर जो है सर जोड़ कर इस पे काम करना चाहिए, और मज़ीद इस तरह के जो जितने भी है सेशंस करवाने चाहिए, लोगों को इकट्ठा करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि इन मसाइल को जल्द अज जल्द हल करें। वॉइस फॉर राइट्स सामने लिखा हुआ है, तो जो लोग राइट्स के लिए आवाज़ उठाते हैं उनका भी साथ देना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए, 100% देना चाहिए, क्योंकि जो लोग आवाज़ उठा रहे वो सबको एक करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि तब्दीली आए, क्योंकि जब तक आवाज़ नहीं उठाई जाएगी तब्दीली क्या आएगी। तो जब आवाज़ उठा रहे हैं और वही तब्दीली लाने का भी जो है एक इनिशिएटिव लेके चल रहे हैं, दैट्स वेरी 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 ग्रेट। फोर्थ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे के मुनासबत के हवाले से हुकूमत को आप लोगों के राइट के हवाले से क्या मैसेज देना चाहिए? हुकूमत को मेरा यही मैसेज है, मैं यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ खुदारा हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए ह्यूमन राइट्स के लिए जो है अपनी जितनी भी हमारी तंजीमें हैं उनके साथ जो है आप लोग काम करें, उन लोगों को जो है एक राइट्स दे, प्रॉपर राइट दे, क्योंकि यहाँ पर जो है कानून तो बड़े बन जाते हैं लेकिन उन पे इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। हमारे यहाँ पर बहुत सारे जो है ऐसे भी यहाँ पर कानून बने हैं जिन पर आज तक कोई इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, लेकिन अब राइट्स की जो पामाली हो रही है वो नहीं होनी चाहिए। तो प्रॉपर तौर पे जो है इन सारी चीज़ों को लेकर चलना चाहिए, और हुकूमत का इसमें अहम रोल इस वजह से भी है क्योंकि जब तक हमारी हुकूमतें सही नहीं होंगी ना तब तक ये मुल्क सही नहीं हो सकता। कतुन को दे इंसानी हकूक पे हवाला सरा चकुम पाकिस्तान के खल्को ता इंसानी हकूक मिलावीगी पागे वाला सरा दे खल्को तफसीली खबर तासु वावरे दे दुई हों चे पाकिस्तान के चकुम इंसानी हकूक ती आगा दे निश्त बराबर दी और देने अलावा दुई दा हों चे पाकिस्तान के इंसानी हकूक द पारा चकुम इकदामात ती दागी दे वच तवल हम ज़रूरत ते चे खल्को ता प्रापर खपल हकूक मिलावशी दा दे सरा जमुंग दा दे प्रोग्राम वक्त सर तरसी दे बल प्रोग्राम दे पारा जमुंग सरा वसई अल्लाह पामान।